اے انسان، اگر تیرے اوپر احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہم نے کیا ہے، احسانوں میں سے سب سے عظیم ترین احسان اگر تجھ پہ کیا ہے، مننا، لام اور قد قسم کے محل میں ہوتا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں اگر تجھ پر کوئی احسان ہم نے کیا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں کہ اگر تجھ پر ہم نے کوئی احسان کیا ہے، اگرچہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کھڑی ہے اپنے محل میں، لیکن اگر ہم نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیری سوچ کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے تجربات کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے شعور کے حوالے نہیں کیا، اور ہم نے تجھے تیرے نفس کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیری زندگی میں حق کے رستے کو ڈھونڈنے کے لیے بعث فیہم رسولا من انفسہم انبیاء بھیجے ہیں، ہم نے نبوت کے سلسلے کو وجود دیا، ہم نے اس ہستی پہ اس سلسلے کو، اس کی ابتدا کی جس سے ہم نے بتایا کہ یہ دنیا، یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اور تو کیا ہے اور میں کون ہوں۔ یہ تجھے تیری عقل کے سپرد نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے، تو اپنی حساب کتاب اور ریاضی استعمال کر لے، اپنی ترکیب اور تدبیریں کر لے جاننے کے لیے کہ کیا ہے یہ زندگی اور کیوں ہے یہ زندگی۔ ہم نے نبیوں کے سلسلے کو ابتدا کی تیرے لیے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ وہ باتیں ہیں آج، بہت باتیں ہیں آج، بہت فکریں ہیں اس فتنے کے دور میں کہ نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے۔ قرآن دیتا ہے نبیوں کے مشن کی منہج یہ اصل بنیاد، یتلو علیہم آیاتہ، ان سب نبیوں نے اپنے دور کے اندر اللہ کی کلام کی تلاوت کی ہے۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، نفس کا تزکیہ کرایا ان انبیاء نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم کی مسندیں قائم کی انہوں نے، تعلیم کے ادوار شروع کیے انہوں نے، علم پڑھایا انہوں نے، وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے علم کو استعمال کرنے کی طاقت اور فن سکھایا ہے کہ اس علم کو کس طرح بانٹنا ہے لوگوں میں۔ نبوت کا اصل مشن لوگوں کا تزکیہ ہے۔ سب سے پہلے قوموں کے اندر کی بیماریوں کو صاف کیا انہوں نے، آ کے امراض القلوب اور اوہان القلوب جو ہیں ان کے دلوں کے اوپر انہوں نے علم کی روشنیاں ڈالی ہیں، تعلق قائم کرایا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ قائم کیا گیا ہے صدیوں سے۔ جب قوموں نے اللہ سے تعلق کو چھوڑ کے کسی غیر کو اپنایا ہے، اس وقت لازم تھا اس زمین پر کہ اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا اور وہ آ کے اس تعلق کو توڑتا جو مخلوق کے ساتھ قائم کیا ہوا انسان نے، اور وہ اس تعلق کو اللہ کے ساتھ پھر جوڑتا، وہ ان کی نفسیات پر دن رات کام کرتا، وہ پتھر کھاتا، ان کے ظلم و ستم سہتا، قوم کی بدماشیاں، تکبر اور اناد کے سامنے توحید کا دیا جلاتا اور اس وحدانیت کو قائم کراتا، ان کے دلوں کو آسمانوں پر لے کے جاتا، اور قوم پھر گمراہیوں پہ چلی جاتی، اور پھر اللہ ایک نبی بھیجتا، لقد ارسلنا الی قومہ، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہر بستی، ہر قریے کے اوپر اللہ کے ایمبیسڈرز، اللہ کے پیغمبروں نے دل اور آسمان کے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بیچ کے وسیلے کو کاٹا ہے، ہر بیچ میں جتنے بھی انٹرمیڈیٹس ہیں اس کو کاٹا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔
اور جب انبیاء اس دنیا سے جاتے وہ تعلق پھر ٹوٹ جاتا اور لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے آ جاتے، کیونکہ اللہ میں نقص تو پیدا کیا نہیں جا سکتا تھا۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون و سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے وہ اللہ کہ اس کے ساتھ ایسی صفت جوڑی جائے جو مخلوق کی صفت ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ میں نقص تو پیدا کر نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کو زمین پر لا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے زمین والے کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے شرک کے وہ باب قائم کیے، اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے مخلوق کو وہ درجہ دے دیا جو انسان کا نہیں، جو انسان اور اس مخلوق کا تھا نہیں، کیونکہ اس سے منجن بکتا ہے۔ ڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے یہ فیکٹری شرک کی، ڈر پہ شرک کی فیکٹری کھڑی ہوتی ہے۔ باطل ما فوق الفطرت امیدوں پر کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، عذابوں سے بچنے کے لیے فیکٹری کھڑی ہوتی ہے شرک کی، اور گارنٹی پہ کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، اور وہ گارنٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منهم یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تکبیر، تمجید، تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وہ اللہ مالکنا و حاکمنا، ولینا، نصیرنا، مقصودنا، مطلوبنا، محمودنا، معبودنا و مدعونا۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد بن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی الذی هو احسن الخلق واجمل الخلق واکمل الخلق واشرف الخلق وانور الخلق وارفع الخلق واعظم الخلق واحسن الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام محدثین، مفسرین، اصولیین، معلمین، اصولیین، علماء، فقہاء، دعات جو دنیا سے چلے گئے اور جو دنیا میں قائم و دائم ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان العظیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک لحاظ سے اتنا نمایاں تھا وہ لیڈر، وہ شخص کہ 100 کالے گھوڑوں میں ایک سفید گھوڑا تھا، اور ایک لحاظ سے اتنا کمپیٹیبل تھا لوگوں کے ساتھ کہ وقت لگتا تھا ڈھونڈنے میں، یار یہ گا کیڑا والا ہے نا۔ وہ آ کے ایک آدمی پوچھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قسم کھا کے بولیں آپ نبی ہیں، تمیز ہوں ہے بندے نبی دے نال گل کر۔ صحابہ کا رنگ اپنے علاقائی رنگ سے تھوڑا لال ہو گیا، پھر کیا قسم کھا کے بولیں آپ پر 5 نمازیں فرض۔ اللہ دے بندے
کوئی حیا کر کس دن گل کر رہے ہیں. پھر کیا قسم کھا کے بولیں آپ, ٹیک اے نوٹ on Allah subhanahu wa ta'ala that he has bestowed the rosas of Ramadan on you. بتائیں آپ پر صوم و رمضان فرض. صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارا خون گرم ہوتا جا رہا ہے. ہم بیٹھے ہیں وہاں پر, انقلاب تکبر سے نہیں آ سکتا. ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے اے دل عدل کر عربوں کے نبی صلاۃ والسلام, عدل کریں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, حضرت عمر کہہ رہے ہیں دان یا رسول اللہ اقتل هذا المنافق, اجازت دیں میرا گھاٹا لاؤں ذرا اس کا یہاں, اس کی منڈی کاٹوں میں یہاں اس منافق کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ چلتا رہے گا, یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, ایسے خروجی ایسے خوارج جاتے رہیں گے جن کا کام ہے حکومتوں پہ بغاوتیں کرنا. یہ نفس, یہ مرض ہے, ان کا کام ہے بڑوں کو ہمیں اتھارٹیز کو چیلنج کرنا. یہ بدعت ہے, یہ مرض ہے ان کے اندر ہمیشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام. ایک جگہ کتاب اللقطہ کے اندر شاید یہ حدیث ہے, یہ سارے مولوی بیٹھے نا تھے, انہوں نے کہ تقریر کرنا بھی ایک آسان کام نہیں ہے کہ اگر کوئی گری ہوئی چیز مل جائے کسی کو تو 1 سال تک اعلان کرے اور پھر استعمال کر لے, اور اگر اس کا رب آ جائے تو اس کو واپس کر دے. مسئلہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی مسئلہ ہے میرے خیال سے. تو یہ سمپل اصول سکھا دیا. ایک صاحب نے پوچھا اچھا اگر میری بکری گم جائے, فرمایا بکری کا کیا ہے, بکری کا معاملہ ہو جائے کیسے. دوسرے نے پوچھا اچھا اگر اونٹ مل جائے اس طرح کسی چلتا پھرتا. مطلب دیز آر اریٹیٹنگ کوشچنس, آدمی کو غصہ چڑھ سکتا ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں تغیر آ رہا ہے, کہاں ٹھنڈے ہیں آپ. اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.